پوچھنا چاہتا ہوں آخر کس زاویے سے، کس پہلو سے، کس حیثیت سے تم خود کو مصطفیٰ کی طرح کہتے ہو؟ ارے کبھی اپنے کلمے پر غور کیا؟ تمہارا کلمہ مصطفیٰ کے کلمے کی طرح نہیں۔ مصطفیٰ کریم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ۔ تم کلمہ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تمہاری نماز مصطفیٰ کریم کی نماز کی طرح نہیں، تمہاری عبادت مصطفیٰ کریم کی عبادت کی طرح نہیں۔ تم پر 5 نمازیں فرض مصطفیٰ کریم کے لیے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافلۃ لک۔ مصطفیٰ کریم 6 نمازیں پڑھیں۔ تمہاری نماز مصطفیٰ کریم کی نماز کی طرح نہیں، تمہارے روزے مصطفیٰ کریم کے روزے کی طرح نہیں۔ تم روزہ رکھتے ہو، سحری کرتے ہو، افطاری کرتے ہو۔ مصطفیٰ کریم جب صوم وصال رکھتے ہیں نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، متواتر روزے رکھ رہے ہیں۔ صحابہ نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں اے صحابہ ایسا نہ کرو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں انک تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں، تم میری طرح نہیں۔ ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری طرح، کون ہے تم میں میری طرح؟ میرے آقا کے روزے کی طرح تیرا روزہ نہیں، میرے آقا کی نماز کی طرح تیری نماز نہیں، میرے آقا کے کلمے کی طرح تیرا کلمہ نہیں۔ امام ابن عابدین شامی کتاب الزکوٰۃ کی ابتدا میں بیان فرماتے ہیں میرے آقا پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی، میرے آقا پر زکوٰۃ فرض نہیں، تو زکوٰۃ دیتا ہے۔ تیرے ارکان اسلام 5، مصطفیٰ کریم کے ارکان اسلام 4۔ تیرا کلمہ مصطفیٰ کے کلمے کی طرح نہیں، تیری نماز مصطفیٰ کی نماز کی طرح نہیں، تیرا روزہ آقا کے روزے کی طرح نہیں، تیری زکوٰۃ آقا کی زکوٰۃ کی طرح نہیں۔ تو آؤ اور اس حقیقت کو بیان کریں اور ہاتھ بلند کر کے پورے عالم تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ یہ میڈیا والے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ پیغام پورے عالم میں نشر کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو اس حقیقت کا علم ہو جائے کہ جو آقا کے گستاخ ہیں وہ اور لوگ ہیں، یہ اور لوگ ہیں، وہ اور لوگ ہیں، یہ اور لوگ ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے اعلان کرو گے نا، میں کہوں گا کہاں میں اور تو، آپ کہیں گے کہاں مصطفیٰ۔ میں کہوں گا کہاں میں اور تو، آپ کہیں گے کہاں مصطفیٰ، کہاں مصطفیٰ، کہاں مصطفیٰ۔ 3 مرتبہ کہنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے میں بولتا جاؤں گا، دیکھوں گا کس میں کتنی جرت ہے۔ اگر کوئی ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہے، میں جانتا ہوں غیر نظریاتی لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ سوالات لے کر بھی آئے ہیں، کچھ باتیں پوچھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن میں بھی آج حد امتیاز، حد فاصل دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں اور تم میں فرق کون ہے؟ ہاتھ بلند کر کے کہو گے نا، کہو گے نا؟ میں کہتا ہوں کہاں میں اور تو، کہو کہاں مصطفیٰ، کہاں میں اور تو، کہاں میں اور تو، کہاں میں اور تو۔ صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ آخر کس طرح تم خود کو مصطفیٰ کی طرح کہتے ہو؟ بتاؤ نا مجھے، آخر کس حیثیت سے تم مصطفیٰ کریم کی طرح ہو؟ تم اپنی ذات کو نہیں دیکھتے؟ تم بڑی رعونت سے کہہ دیتے ہو مصطفیٰ نے بھی نکاح کیا، ہم نے بھی نکاح کیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اولاد تھی، ہماری بھی اولاد ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زوجہ تھی، ہماری بھی زوجہ ہے، ان کی بھی ازواج مطہرات ہیں۔ تم نے شاید قرآن نہیں پڑھا، تمہاری زوجہ کے لیے قرآن کریم میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، لیکن مصطفیٰ کریم کی ازواج مطہرات کے لیے سورہ احزاب میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ہے میرے محبوب کی ازواج مطہرات تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں اگر مصطفیٰ کی ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، اگر مصطفیٰ کریم کی ازواج مطہرات عام بشروں کی طرح نہیں ہیں، تو مصطفیٰ عام بشروں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو نے کہہ دیا ہم مصطفیٰ کریم کی طرح، میری بھی اولاد، ان کی بھی اولاد، کیا تیری اولاد کے لیے کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے؟ مصطفیٰ کریم کے گھرانے کے لیے رب فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب تو گواہیاں دے رہا ہے ان کی پاکی کی قرآن میں، اور اعلیٰ حضرت نے بھی فرما دیا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نہ تیری زوجہ مصطفیٰ کی ازواج مطہرات کی طرح، نہ تیرا گھرانہ مصطفیٰ کے گھرانے کی طرح۔ تو اپنی ذات کو دیکھ، آخر مجھے کسی طرح سمجھانے کی کوشش کر، مجھے بتا دے، سمجھا مجھے کہ تو آخر کس طرح مصطفیٰ کی طرح ہے۔ ارے تو تھوک کے دیکھ، تھوک کے دیکھ، تیرے تھوک کو دیکھتے ہیں، ارے تیرے تھوکنے پر، تیرے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے، تیرے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سعد بن معاذ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، زخمی ہو جاتے ہیں، جسم زخمی ہو جاتا ہے، میرے آقا کے لعاب دہن کو، میرے آقا کے لعاب دہن کو، میرے آقا کے
مبارک تھوک کو اپنے جسم پر ملتے ہیں زخم ختم ہو جاتا ہے، ان کے تھوک میں شفا ہے، تیرے تھوک پہ کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں۔ آخر تو کس طرح کہتا ہے کہ تو مصطفیٰ کریم کی طرح ہے؟ آخر تو کس طرح دعویٰ کرتا ہے کہ تجھ میں اور آقا میں کوئی فرق نہیں؟ اور پھر تو اپنے ناک کی رطوبت کو دیکھ لے، اپنی بلغم کو دیکھ لے، لعاب دہن کو دیکھ لے، تو ناک کی رطوبت کو تھوک کر دیکھ، اپنی بلغم تھوک کر دیکھ۔ لوگ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کراہت محسوس کرتے ہیں، نفرت محسوس کرتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک کی رطوبت بخاری تو نے بھی پڑھی ہے، بخاری میں نے بھی پڑھی ہے، لیکن تجھے آج کنز الہدیٰ کے مجمع میں صحیح بخاری سکھاؤں، آج تجھے بتاؤں صحیح بخاری کیا ہے۔ کبھی کاش تو نے عشق کی اینک لگا کے صحیح بخاری کا مطالعہ کیا ہوتا۔ عن المسور ابن مخرمہ ومروان رضی اللہ تعالی عنہما قال ان عروة جعل يرمق اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده واذا امرهم ابتدروا امره واذا تودع كادوا يقتتلون على وضوئه صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں عروہ کہتے ہیں کہ جب بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے، جب بھی میں مصطفیٰ کریم کو دیکھتا، مصطفیٰ کریم اپنا لعاب دہن پھینکتے، مصطفیٰ کریم اپنے ناک مبارک کی رطوبت پھینکتے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان میرے آقا کے ناک کی رطوبت کو اپنے ہاتھوں میں لیتے، اپنے چہرے پہ مر لیا کرتے، اپنے جسم پہ مر لیا کرتے۔ تیرے ناک کی گندگی ہے، مصطفیٰ کے ناک سے بھی نور نکلتا ہے، مصطفیٰ کے ناک سے بھی نور نکلتا ہے، پھر بھی تو کہتا ہے کہ تو مصطفیٰ کی طرح، پھر بھی تو کہتا ہے ہم میں اور مصطفیٰ میں فرق نہیں، ہم مصطفیٰ کی طرح۔ ارے تو اپنے پسینے پہ غور کر لے، اپنے پسینے پہ غور کر لے، دیکھ لے اپنا پسینہ، تیرے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، تیرے قریب سے کوئی گزرنے کے لیے تیار نہیں، تیرے قریب سے کوئی گزرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں نہیں؟ بدبو آتی ہے، بدبو آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ، کاش کہ تو نے بخاری پڑھی ہوتی، کاش کہ تو نے بخاری کسی عاشق رسول سے پڑھی ہوتی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ تو کیا جانے کیا ہے۔ ام سلیم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ایک بوتل میں جمع کر رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھولتے ہیں، فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ما تصنعین یا ام سلیم، ہے ام سلیم کیا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ ام سلیم عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرجو برکتہ لصبیاننا قال اصبتی۔ ام سلیم کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک پسینے سے اپنے بچوں کے لیے برکت حاصل کر رہی ہوں۔ آپ کے پسینے سے بچوں کے لیے برکت حاصل کر رہی ہوں، ان کا پسینہ برکت، ان کا پسینہ معطر و معمبر کر دے آب و ہوا کو۔ تو کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح، تیرے پسینے کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تیرے جسم کے اندر جو خوراک جاتی ہے غلاظت بن کے نکلتی ہے، بدبو پھیلاتی ہے، لیکن عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تأتی الخلاء فلا نرى شيئا من الاذى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نجد رائحۃ المسک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے ہیں، ہم کبھی کبھی، عائشہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں، ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں آقا کچھ نظر نہیں آتا، فقط کستوری کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ تیرے جسم کے اندر غذا جائے، بدبو بن کے باہر نکلے، بدبو پھیلائے۔ مصطفیٰ کریم کے جسم کے اندر غذا جائے، کستوری کی مشک آئے، کستوری کی خوشبو آئے، آب و ہوا معطر و معمبر ہو جائے۔ میں کہتا ہوں تیرا جسم مصطفیٰ کے جسم کی طرح نہیں۔ اپنے خون پہ کبھی غور کیا ہے تو نے؟ اپنے خون پہ کبھی غور کیا ہے تو نے؟ اپنے خون کو دیکھا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے تیرا خون۔ تیرا خون کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے۔ کسی کپڑے پہ لگ جائے، اس کپڑے کو پہن کے نماز نہیں ادا کی جا سکتی، نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ تیرا خون ہے، کوئی تیرا خون پینے کے لیے تیار نہیں، تیرے خون کا کوئی پیاسا نہیں۔ ہاں گستاخ رسول ہے تو تیرے خون کے پیاسے بہت ہوں گے، اس معنی میں تو بہت ہوں گے، لیکن کوئی تیرے خون کو پینے والا نہیں ہوگا۔ اس معنی میں تیرے خون کے پیاسے بہت ہوں گے، لیکن کوئی تیرے خون کو پینے والا نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن زبیر نے میرے آقا کا خون پی لیا تھا۔ سعید بن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جناب مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کے جسم اطہر پر
जख्म देखा, फौरन जख्म चूस लिया, आका का जख्म चूस लिया, आका का खून पी लिया, आका का खून पिया। सहाबा देख रहे हैं ये क्या करेंगे, खून को थूकेंगे कहाँ, देख रहे हैं क्या जमीन पर थूकेंगे, कहाँ थूकेंगे। पूछा है सहाबी खून कहाँ थूकोगे, कहा ये खून मुस्तफ़ा है, इसे जमीन पर नहीं गिरने दूंगे। कहा क्या करोगे, क्या करोगे, कहा करूंगा क्या, निगल लिया है, पी लिया है। मेरे आका ने फरमाया जिसने जन्नती को देखना है इसे देख ले, जिसने जन्नती को देखना है इसे देख ले। कोई तेरा खून पिए, हराम करे, गुनाह करे, खुदा नाराज हो, रब नाराज हो, अल्लाह नाराज हो, जहन्नुम में जाए। कोई मुस्तफ़ा का खून पिए, जन्नत में मौजें करे। तो मैं देखना चाहता हूं कहां मैं और तू, कहां मुस्तफ़ा। नहीं, अभी मैं जारी रखता हूं। कहां मैं और तू, हाथ उठा के कहें, कहां मैं और तू, कहां मैं और तू, कहां मैं और तू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम। कुछ तुझसे भी प्यार के मुद्दई होंगे ना, लोग कहते होंगे हम तुझसे प्यार करते हैं, लेकिन क्या मुस्तफ़ा के आशिकों का हाल देखा है। अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु को जब मालूम होता है कि चिराग नबूवत कब्र अनवर में क़याम पजीर हो चुके हैं, मेरे आका का विसाल हो चुका है। अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी कौन है, ये सहाबी मुस्तजाबुद्दावात हैं, आशिकों के सरदार हैं, आका के बहुत बड़े आशिक हैं। अपनी आंखों से इन्हें बड़ा प्यार था, अपनी आंखों से बहुत मोहब्बत किया करते थे। पूछने वाले पूछते आंखों से क्यों मोहब्बत है, कहते अर्ज करते बयान फरमाते आंखों से फकत इसीलिए मोहब्बत है कि इन आंखों से चेहरा वद्दुहा देखता हूं, इन आंखों से चेहरा मुस्तफ़ा देखता हूं। जब अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु को इस बात का इल्म हुआ कि मेरे आका विसाल फरमा चुके हैं, ये ख्याल गुजरा अब ये आंखें किस काम की, अब ये आंखें किस काम की, अब इन आंखों का क्या करना। अरे यही तो, इन आंखों का फायदा यही था, इन आंखों का मकसद ही यही था। ये आंखें आका का चेहरा दिखाती थी, आका का दीदार कराती थी। उसी वक्त दस्ते दुआ बुलंद किए बारगाह खुदाबंदी में मुल्तजी होते हैं, मेरे अल्लाह, है मेरे अल्लाह मेरी आंखों का नूर ले ले, काश के मैं अंधा हो जाऊं। दुआ करते हैं मौला मुझे नबीना कर दे। उनकी दुआ थी, मुस्तजाबुद्दावात थे। तेरी दुआ न असर से कभी मलूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई। दुआ करते हैं कि मौला मैं नाबीना हो जाऊं, आंखों का नूर खत्म हो जाता है, नाबीना हो जाते हैं। आका से इतना प्यार कि कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे, रुए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। लोग तुझे कहते हैं कि तुझसे मोहब्बत है, क्या ऐसे मोहब्बत करने वाले हैं तेरे, क्या ऐसे मोहब्बत करने वाले हैं तेरे। जब खैबर फतह हुआ ना, तो एक दराज गोश, एक गधा मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दराज गोश, एक गधा आका की बारगाह में आका से कलाम करता है, आका से गुफ्तगू कर रहा है। तू कहता है आका को फ़कत अरबी आती है, अरबी के अलावा आका को कोई जुबान नहीं आती। मैं कहता हूँ इंसानों की जुबानें तो कुजा, आका तो हैवानों की ज़ुबानें भी जानते हैं, आका तो नबातात की ज़ुबानें भी जानते हैं, आका तो जमादात की ज़ुबानें भी जानते हैं, आका तो शजरात की ज़ुबानें भी जानते हैं, आका हर ज़ुबान जानते हैं। लेकिन तूने आका की अज़मत को समझा ही नहीं, आका की अज़मत को समझने की कोशिश ही नहीं की। वो जनाबे वो दराज गोश आका की बारगाह में हाजिर होता है, कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरी नस्ल के 70 हिमार ऐसे हो गुजरे हैं जिन पर अंबिया ने सवारी की। आका मेरे दिल में भी तमन्नाएं मचल रही हैं, मेरी भी एक आरजू है कि काश कमली वाला मुझ पर सवार हो जाए। आका मेरी भी एक तमन्ना है। वो गधा है, दराज गोश है, तमन्ना का इजहार कर रहा है। आका ने अपनी गुलामी में कबूल फरमा लिया। आका ने प्यार से उसका एक नाम रखा, याफूर नाम रखा। लोग गधा कहते हैं, मैं जनाब याफूर कहता हूँ, मैं जनाब याफूर कहता हूँ। और जनाब याफूर का मकाम क्या है, जनाब याफूर का मकाम क्या है। जब आका की गुलामी आगे, आका उन पर सवारी भी करते, सवार भी होते, पैगाम रसाई का काम भी करते। और वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद बन गए। जनाब याफूर आका के कासिद बन गए, आका का पैगाम पहुंचाया करते थे। जब भी आका किसी सहाबी को तलब करते, जनाब याफूर तैबा की गलियों में घूमते घूमते आका का पैगाम लेके तैबा की गलियों में झूमते झूमते सहाबा के दरवाजों पर जाते, अपना सर सहाबा के दरवाजों पर मारते, दस्तक देते। सहाबी जब घर से निकलता, दरवाजा खोलता,
जनाब याफूर को देखकर समझ जाता मदीने वाले का बुलावा आया है, आका का बुलावा आया है। पैगाम रसाई का भी काम करते, आका के दीवाने थे, आका के आशिक थे जनाब याफूर। जब जनाब याफूर को खबर पहुंची कि आका का विसाल हो गया है, जब जनाब याफूर को खबर पहुंची कि आका का इंतकाल हो गया है, जनाब याफूर ने क्या किया जानते हो? जनाब याफूर ने क्या किया? कहा अब खाक है इस जिंदगी पर, इस जिंदगी का क्या करना। एक कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, खुदकुशी कर ली। कहा इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं, काश हमें भी जनाब याफूर का इश्क मिल जाए, काश हमें भी वो तड़प मिल जाए, काश हमें भी वो वारफ्तगी मिल जाए, वो दीवानगी मिल जाए, काश हमारे दिल में भी ये तमन्नाएं मचलना शुरू हो जाएं जो इश्क सहाबा को अल्लाह ने अता फरमाया था। काश हमें उस इश्क की एक चिंगारी नसीब हो जाए और हम भी कहें कि हार थीवा तेंडे गल दावे माही नी में असलू दूर न थीवा, या तेंडे पैरां दी थीवा जुत्ती नित कदमा हेठ मदीवा, इजज नियाज है मुड्डी साडी नित बांदी यार सदीवा, यार फरीदा मुकते दिल पर्दा नी में वेख वेख के जीवा, यार फरीदा मुकते दिल भरदा नी में वेख वेख के जीवा। काश हमें ये मोहब्बत मिल जाए, आका की रफाकत की तमन्ना पैदा हो जाए। मैं फिर पूछना चाहता हूँ, बताओ मुझे आखिर किस हैसियत से तुम कहते हो कि तुम मुस्तफ़ा करीम की तरह हो? क्या तुम्हारी आंखें मुस्तफ़ा करीम की तरह हैं? क्या तुम्हारी जुबान मुस्तफ़ा करीम की तरह है? तो सुन लो, तिरमिज़ी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया इन्नी अरा माला तरौना, है सहाबा मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते। फरमाया इन्नी अस्माऊ माला तस्माऊना, मैं वो सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। बुखारी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया है सहाबा मत समझना कि मैं सामने देख रहा हूं, जिस तरह सामने देख रहा हूं ऐन इसी तरह पीछे भी देख रहा हूं। फतहुल बारी में इब्ने हजर अल अस्कलानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को रिवायत किया कि जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जब मेरे आका का कल्बे अथर देखा तो देखते हैं कल्बुन सदीदुन फीही ऐनानी तबसुरानी व उज़ुनानी तस्माआनी। जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दिल को देखा तो देखते हैं कि आका के दिल में भी दो आंखें हैं, आका के दिल में भी दो कान हैं। तेरी दो आंखें, तेरे दो कान, आका की चार आंखें, चार कान, फिर भी कहता है तू मुस्तफा की तरह है। फिर भी कहता है तेरी आंखें मुस्तफ़ा करीम की आंखों की तरह नहीं, तेरी अदाएं मुस्तफ़ा करीम की अदाओं की तरह नहीं। तू कहता है तू अपने हाथों को देख ले, तू उठा ना उंगली, देखते हैं क्या होता है। वो उंगली उठाते हैं, चांद दो टुकड़े हो जाता है, चांद दो टुकड़े हो जाता है। तू फिर भी कहता है तू मुस्तफ़ा करीम की तरह है। वो हाथ उठाएं, डूबा सूरज उफक पर लौट आए। फिर तू उठा के देखना, तू किसी जंगल बयाबान में हो, अकेला हो, पानी की तड़प हो, पानी की जरूरत हो, तू लोगों के दरवाजों पर दस्तक दे दे के मर जाए, तुझे पानी ना मिले। मुस्तफ़ा करीम को पानी की जरूरत हो, मुस्तफ़ा करीम के सहाबा को पानी की जरूरत हो। सही बुखारी की रिवायत है, सहाबा हैं, मेरे आका हैं, सहाबा को प्यास लगती है, पानी कम पड़ जाता है, मेरे आका की उंगलियों से पानी के फवारे निकलना शुरू हो जाते हैं। तेरा हाथ मेरे आका की हाथ की तरह नहीं। और फिर तू कहता है वो नूर नहीं है। तू अपना हाथ किसी चिराग पर रख के देख, अपने हाथ को किसी चिराग पे रख के देख, वो चिराग की रोशनी खत्म हो जाएगी। रोशनी थी पहले, अंधेरा फैल जाएगा। तेरा हाथ किसी चिराग पर आता है तो चिराग की रोशनी खत्म हो जाती है। और मुस्तफ़ा करीम का हाथ, दो सहाबी रात की तारीकी में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत में है। रात में तारीकी है, बहुत ज्यादा अंधेरा है, रात बीत जाती है। सहाबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा होते हैं, आका से दूर होते हैं। रात की तारीकी में दोनों सहाबा के हाथों में दो छड़ियां हैं। आका के हाथ का फैज देखना चाहता है, उस नूर के हाथ का फैज देखना चाहता है। मेरे आका के हाथ का फैज जारी होता है, आका के नूरानी हाथ का फैज जारी होता है। वो छड़ी नूर बन जाती है, वो छड़ी नूर बन जाती है। उस छड़ी के नूर को देख के सहाबा सफर इख्तियार करते हैं, रास्तों का तयन करते हैं। और जब एक सहाबी दूसरे सहाबी से जुदा होता है, उसके हाथ में एक छड़ी थी, दूसरे के हाथ में छड़ी थी, नूरे मुस्तफ़ा की बरकत देखना चाहता है। एक छड़ी का नूर दूसरी छड़ी को मिल गया, सहाबा जुदा हो गए, दोनों छड़ियां नूर बन गई।
ارے جن کے ہاتھ کے نور میں اتنی طاقت ہے ان کی ذات کو تو نور نہیں مانتا, تو کہتا ہے وہ نور نہیں ہے, اور تو کہتا ہے تیرا ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح ہے. میں نے ابتدا میں کہا تھا نا, یہ جو نوجوان کہتے ہیں ارے ارے یہ کیا ہے, یہ کیا محبت ہے, یہ کیا دیوانگی ہے, طیبہ کی کھجور, طیبہ کا پھل, طیبہ کی تسبیحات, خاک طیبہ, یہ کیا ہے, چومتے ہو, ہاتھوں میں لگاتے ہو, مس کرتے ہو, جسم پر ملتے ہو, یہ کیا ہے, یہ بدعات کہاں سے آ گئی ہیں؟ یہ بدعات نہیں ہے, یہ ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے, یہ ہم نے تابعین سے سیکھا ہے, یہ ادائیں ہم نے تابعین سے سیکھی ہیں, یہ ادائیں ہم نے سلف الصالحین سے سیکھی ہیں. اور ذرا غور کرنا, اس بات کو بھی سمجھ لینا. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, ان کے شیخ ہیں, مسند ابو یعلا کی روایت ہے. میرے راویوں پر جرح کرنا چاہتے ہو تو کر کے دیکھ لینا, میں چیلنج کرتا ہوں, آؤ راویوں پر جرح کر کے دیکھو. مسند ابو یعلا کی حدیث ہے, جناب ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, میرے شیخ ہیں انس بن مالک ہیں, جب کبھی میں انس بن مالک کو ملتا نا, جب کبھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتا, فآخذ بیدیہ, میں ان کے ہاتھ پکڑ لیتا, میں ان کے ہاتھ پکڑ لیتا. تم کہتے ہو نا پیر کے ہاتھ کیوں چومتے ہو, شیخ کے ہاتھ کیوں چومتے ہو, یہ کہاں سے بدعات لی ہیں؟ فرمایا میں ان کے ہاتھ پکڑ لیتا, ہاتھ پکڑ لیتا اور پھر کہتا ہاتین الیدین اللتین مستا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے میں قربان جاؤں ان ہاتھوں پر, میں صدقے جاؤں ان ہاتھوں پر, یہ وہ پیارے ہاتھ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو چھوا تھا. فرماتے ہیں کبھی کبھی جب محبت عروج پر ہوتی, جب عشق اپنے جوبن پر ہوتا, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو چوم لیتا, ان کی آنکھوں کو چوم لیتا. مسند ابو یعلا کی روایت کہ میں ان کی آنکھوں کو چوم لیتا اور آنکھوں کو چومتے ہوئے کہتا بی ابی ہاتین العینین اللتین رأتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے قربان جاؤں, میرے ماں باپ قربان, ان پیاری آنکھوں پر, ان پیارے نینوں پر, یہ وہ پیاری آنکھیں ہیں جنہوں نے کونین کے والی کا حسین چہرہ دیکھا تھا. جنہ اکھاں دل بر ڈٹھا او اکھاں تک لیاں, تو ملیا تے سجن بھی ملیا, ہن آساں لگ پیاں. تم کہتے ہو کیوں چومتے ہو, طیبہ کے زائرین کی آنکھیں کیوں چومتے ہو, مدینہ المنورہ سے آنے والوں کی آنکھیں کیوں چومتے ہو. ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور تابعی ہیں, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایک سیب دیتے ہیں, ایک سیب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ طیبہ کی کھجوروں سے پیار کیوں ہے تمہیں, طیبہ کی تسبیحات سے پیار کیوں ہے تمہیں. میں کہتا ہوں اہل سنت کا ہر عمل, اہل سنت کا ہر عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے, صحابہ کی سنت سے ثابت ہے. جو بات پوچھو گے دلیل دوں گا, قرآن سے دوں گا, حدیث سے دوں گا, اقوال صحابہ سے دوں گا, سلف الصالحین کی آراء سے دوں گا. ابو العالیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, آپ انہیں ایک سیب دیتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہیں ایک سیب دیتے ہیں, ایک سیب عنایت فرماتے ہیں. انس بن مالک کے ہاتھ سے جناب ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سیب وصول کرتے ہیں, دیکھتے ہیں سیب کو, چومتے ہیں سیب کو, سیب کو چومتے ہیں, چومتے ہیں, پھر منہ پر ملتے ہیں, پھر منہ پر ملتے ہیں, پھر جسم پر ملتے ہیں, پھر فرماتے ہیں تفاحۃ مست کفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ارے یہ کیسا پیارا سیب ہے, اس نے اس ہاتھ کو چھوا ہے جس ہاتھ نے مصطفیٰ کے ہاتھ کو چھوا تھا. ہے کوئی ایسا پیار کرنے والا, ہے کوئی تجھ سے ایسی محبت کرنے والا, ہے کوئی تیرا کوئی عاشق ایسا, تیرے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ کی طرح نہیں, تیری انگلیاں مصطفیٰ کی انگلیوں کی طرح نہیں, تیرا جسم مصطفیٰ کے جسم کی طرح نہیں, پھر بھی کہتا ہے وہ ہماری طرح. تیرا جسم کثیف ہے, سورج کی شعائیں پڑتی ہیں, ان کا جسم ایسا لطیف ہے, سورج کی شعائیں پڑتی ہیں, جسم سے گزر جاتی ہیں, سایہ بنتا ہی نہیں, تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح ہے. تیرے پاؤں مصطفیٰ کی طرح ہیں, تو اپنے پاؤں کو مصطفیٰ کے پاؤں کی طرح سمجھتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پر تشریف لے جاتے ہیں, احد پر تشریف لے جاتے ہیں, اور ساتھ میرے آقا کے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر فاروق ہیں, عثمان غنی ہیں. احد پر کپ کپی تاری ہوتی ہے. کچھ نے کہا احد کو وجد آ جاتا ہے, آقا کو دیکھ کر وجد میں آ جاتا ہے. میرے آقا ایڑی مارتے ہیں, اے احد رک جا, تجھ پر ایک نبی اور 2 شہید اور 1 صدیق ہے. احد میرے آقا کی اطاعت کرتا ہے. میرے
آقا کے پاؤں کی ایڑی کے حکم پر عمل کرتا ہے. میں کہتا ہوں پاکستان میں بھی زلزلے آتے ہیں نا, لے جا اپنے 4 مولویوں کو, کہہ دے جا جب زلزلہ آئے نا, کہہ زمین کو, ہے زمین تجھ پر نبی کو بشر کہنے والے 4 مولوی کھڑے ہیں, ہم بھی ایڑی مارتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا تیرے پاؤں میں وہ تاثیر ہے کہ نہیں, کیا تیرے پاؤں میں وہ اثر ہے کہ نہیں. ارے تیرا پاؤں مصطفیٰ کریم کے پاؤں کی طرح نہیں, تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کریم کی طرح ہے. تو پاؤں اٹھا نا, پاؤں اٹھا زمین سے, دیکھتے ہیں تیرا پاؤں تجھے کہاں لے جاتا ہے. زمین کی کشش ثقل تجھے زمین پر گرا دے گی, زمین کی گریوٹی تجھے زمین پر گرا دے گی. مصطفیٰ کریم پاؤں اٹھاتے ہیں, مصطفیٰ کریم پاؤں اٹھاتے ہیں, 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے, سدرۃ المنتہا سے گزرتے ہوئے مقام کعبہ قوسین فو ادنا پر پہنچ جاتے ہیں. تو سفر پر جاتا ہے, تو سفر پر جاتا ہے, ایئرپورٹوں کے چکر, ایئرپورٹوں کے دھکے کھاتا ہے, جہاز تلاش کرتا ہے, لیکن میرے مصطفیٰ کریم جب پرواز کرتے ہیں تو ان کی پرواز سے آسمان سے نورانی جہاز براق کی صورت میں آتا ہے. تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کریم کی طرح, ارے عقل کے ناخن لے, کچھ تو عقل کی بات کر, تو کیسے مصطفیٰ کریم کی طرح ہو سکتا ہے. تیرے ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح نہیں, تیرے پاؤں ان کے پاؤں کی طرح نہیں, تیری زبان ان کی زبان کی طرح نہیں. ان کی زبان کا تذکرہ تو رب قرآن میں کرتا ہے, فرمایا فَإِنَّهُ يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, ان کی آنکھوں کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے. وَلَا تَمُدُّنَّ عَلَىٰ عَيْنَيْكَ, ان کے دل کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے. نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, ان کے سینے کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ, ان کی کمر کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ, رب محبوب کے جسم کے اعضاء کا تذکرہ قرآن میں کرتا ہے. ان کی آنکھوں کا تذکرہ رب قرآن میں کرے, ان کے چہرے کا تذکرہ رب قرآن میں کرے. فرمائے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها, میرے محبوب کی عظمتوں کے تذکرے, جسم کے اعضاء کے تذکرے رب قرآن میں کرے. تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح ہے. میں کہتا ہوں اب پھر ایک مرتبہ پھر کہہ دینا, کہاں میں اور تو, 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 کہاں مصطفیٰ, کہاں میں اور تو, کہاں مجتبیٰ, کہاں میں اور تو, کہاں کونین کے والی, کہاں میں اور تو, کہاں خسرو خوباں, کہاں میں اور تو, کہاں سیاح لامکاں, کہاں میں اور تو, کہاں نازش ہر دو جہاں, کہاں میں اور تو, کہاں چارہ ساز درد منداں, کہاں میں اور تو, کہاں فخر رسولاں, کہاں میں اور تو, کہاں جانے کائنات, کہاں میں اور تو, کہاں جانے کائنات, کہاں میں اور تو, کہاں کونین کے والی, کہاں میں اور تو, کہاں مصداق لولاک لما خلقت الدنیا, کہاں میں اور تو, کہاں مصداق لولاک لما خلقت الافلاک, کہاں میں اور تو, کہاں مصداق لولاک لما خلقت العالم, کہاں میں اور تو, اور کہاں وہ کہ اگر وہ نہ ہوتے زمین نہ ہوتی, وہ نہ ہوتے آسمان نہ ہوتے, وہ نہ ہوتے یہ چاند تارے نہ ہوتے, وہ نہ ہوتے یہ شمس و قمر نہ ہوتے, وہ نہ ہوتے یہ سیارے نہ ہوتے, اگر وہ نہ ہوتے یہ لہلہاتے سرسبز درخت نہ ہوتے, وہ نہ ہوتے ان زمستانی ہواؤں کی سرسراہٹ نہ ہوتی, وہ نہ ہوتے یہ چمک دمک نہ ہوتی, وہ نہ ہوتے یہ روشنیاں نہ ہوتی, وہ نہ ہوتے جمادات نہ ہوتے, وہ نہ ہوتے نباتات نہ ہوتے, وہ نہ ہوتے شجرات نہ ہوتے, وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا, وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا, تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا. کیا سنا آپ نے؟ وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا, تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا. ارے اگر تیرا ہونا ان کے ہونے کی طرح نہیں ہے تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چلتا ہے, تیرے چلنے سے کسی کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا, تو ٹھہرتا ہے رکتا ہے, تیرے رکنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا, تو مسکرائے کچھ نہیں ہوتا, تجھے غصہ آئے کچھ نہیں ہوتا, تو آنکھ بند کرے کچھ نہیں ہوتا, تو آنکھ کھولے کچھ نہیں ہوتا. مدینے والا چلتا ہے تو دریاؤں کو روانیاں مل جاتی ہیں, میرے آقا ٹھہرتے ہیں تو پہاڑوں کو ٹھہراؤ مل جاتا ہے, میرے آقا مسکراتے ہیں تو کلیوں کو مسکرانا آ جاتا ہے, میرے آقا مسکراتے ہیں تو کلیوں کو مسکرانا آ جاتا ہے. انہیں غصہ آئے آسمان سرخ ہو جائے, کملی والا آنکھیں بند کرے رات کو اندھیرا مل جائے, مجھے کہنے دیجئے مدینے والا آنکھیں کھولے تو صبح کو سویرا مل جائے.
گر ارض و سما کی محفل میں لو لاکھ لمحہ کا شور نہ ہو، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور صنعت مسمت میں کیا پیارا کلام لکھا ہے میرے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے۔ غالب کو پڑھا ہم نے، شکیل بدیونی کو پڑھا ہم نے، فیض احمد فیض کو پڑھا ہم نے، میر تقی میر کو پڑھا ہم نے، ذوق کو پڑھا ہم نے، لیکن جو ذوق اعلیٰ حضرت کے کلام میں ہے کہیں نہیں ملتا۔ فرمایا یہ صبا سنک، یہ صبا سنک، یہ صبا سنک، وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک، لبے جو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ یہ سمن یہ سوسن و یا سمن، یہ بنفش سنبل و نسترن، گل و سرو لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی